ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن۔ دنیا میں کسی کی ظاہری حالت پر نہیں جانا چاہیے۔ دنیا کی دشا ظاہر خوبوری اغین نتیجہ ریستلنی بکال شاید آخری حالت او دا حقیقت بهم خوی او دے بدا اللہ بنیجدی ہم خوی۔ دنیا میں کسی کی ظاہری حالت اچھی ہو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اس کی حقیقت بھی اچھی ہوگی، اس کا باطن بھی اچھا ہوگا، اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، یہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہوگا۔ چاہے بظاہر اس کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں، ساری قوتیں، ساری طاقتیں کیوں نہ ہوں، اگر اس کے پاس روپے پیسے ہیں تو تب بھی یہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس کے پاس مال و دولت ہے تب بھی یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے، اس کے پاس عیش و آرام کی تمام سہولتیں موجود ہیں تب بھی یہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس کے پاس عہدہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے تب بھی یہ قیاس اور اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ آج کل ہمارے ملک میں آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جو مسلمان ہیں عام بیچارے بہت پریشان ہیں، بجلی کے بل کہاں پہنچ گئے، اتنے پریشان اور تنگ ہو گئے اپنے گھروں میں کہ وہ موت سے کھیل رہے ہیں۔ جب آدمی دوسرے کو ضرر پہنچائے گا وہ آسان نہیں ہے، خود اس کو بھی پہنچے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخری دنوں میں قیامت کے قریب مسلمان بہت تنگ ہوں گے، یعنی پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے۔ چین دو قسم پر ہے، ایک ہے اللہ کی یاد کی چین، اللہ کی یاد کی چین اس مومن کو نصیب ہوگی انشاءاللہ اگر یہ مومن ہے، اور ایک ہے دنیا کے مال اسباب کی چین، وہ اس کو نصیب نہیں، اس سے پریشان ہو۔ آسائشیں، سہولتیں، کھانا پینا، انسانی زندگی کی ضروریات، کبھی حکومت تنگ کرتی ہے، کبھی پولیس تنگ کرتی ہے، کبھی اپنا فوج تنگ کرتی ہے۔ جو پولیس ملک کے انتظام چلانے کے لیے، کبھی وہ پولیس خود پریشان ہوتی ہے جس میں نیک مسلمان ہیں، کبھی فوج تنگ کرتی ہے، وہ فوج جو دشمنوں سے ملک اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہے، کبھی اس فوج کے اندر خود ایسے سپاہی جو نیک اور دیندار ہیں، جو لاکھوں میں ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں، وہ خود پریشان اگر وہ مسلمان ہے تو۔ یہ دنیا کی طرف سے بے چینی مسلمان کی ہوگی، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے دل کے اندر کبھی کبھی ایک دیا جلے گا، ایک کرن سی نکلے گی، پھوٹ پڑے گی، جس میں اس کو بتایا جائے گا کہ کوئی بات نہیں، صبر کر۔ اور والصابرین فی الباساء والضراء، خوش قسمت وہ ہیں جو سختیوں میں، تکلیفوں میں اس میں صبر کریں۔ اپنے آپ کو دریا برد کر دیا، اس نے بے صبری کی، اپنے آپ کو پھانسی دی، اس نے بے صبری کی، اپنے آپ کو خود زہر کھایا، اس نے بے صبری کی، بیمار ہوا، بچے بھوکے ہیں، بچوں کو ہلاک کر دیا، مرد ہے عورت ہے، اس نے بے صبری کی۔ یہ پریشانیاں آئے گی، یہ امتحان ہے، لیکن وہ کرن بھی اس میں نظر آئے گی جو اللہ جل شانہ کی طرف سے اطمینان کی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام
اور انبیاء کرام کی امتوں کے بارے میں کہا گیا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور یہ ہلائے گئے جس طریقے سے زلزلے کے اندر آدمی دائیں بائیں آگے پیچھے گرتا ہے، اس طریقے سے ہلائے گئے زلزالاً شدیدا، بہت سخت ہلانے کے ساتھ۔ یہ انبیاء اور نیک لوگوں کے بارے میں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل لوگوں کے وہ گلوں تک آ جائیں گے، کلیجہ یہاں آئے گا، جس طریقے سے آدمی الٹی کرتا، سخت پریشانی اور ڈر اور بے چینی کی حالت میں یہ کیفیت ہوتی ہے، دل گلے تک آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ پریشانیاں نہ دکھائے۔ ایسا بھی ہوا، صحابہ کرام سے کے ساتھ ایسا ہوا۔ دنیا میں پوری دنیا، کوئی بھی دنیا کا ملک ایسی جماعت پیش نہیں کر سکتی جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ایسی پریشانی آ گئی، قرآن کریم میں ہے، قرآن پاک دیکھیں، مطالعہ کریں، ان کے دل، ان کے کلیجے وہ گلے تک آ گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پریشانی، اس سے اندازہ کسی کے بارے میں لگانا کہ اس کا انجام بھی برا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اس سے وہ اندازہ لگانا کہ اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اس ملک کے اندر بعضوں کو بجلی مفت ملتی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتا، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ ان بیچاروں کے فقراء کی آواز کو سنتے نہیں ہیں، وہ افسران ہیں جو بھی ہیں۔ اس لیے وہ ایک بادشاہ کے بارے میں مشہور وزیر سے ایک دفعہ گپ شپ میں کہہ رہا تھا کہ وزیر، میرے ملک میں لوگ کس طریقے سے چین سے زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر نے کہا نہیں، کہتے ہیں دیکھیں آپ تو بادشاہ کی باندی تھی، اس زمانے میں باندی ہوتی تھی لونڈی، اس کو بھیجا کہ جا کے سروے کراؤ۔ آج کل سروے بھی کیے جاتے ہیں، یہ سروے اسی طرح ہوتے ہیں جس طریقے سے میں اس قصے میں سنا رہا ہوں۔ تو اس باندی کو بھیجا گھروں میں، وہ سروے کر کے واپس آئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے ہیں لوگ؟ بادشاہ سلامت، لوگ بڑے خوش ہیں، چین سے، سکون سے، آرام سے سب کی زندگی گزر رہی ہے، ہر شخص کو ہر چیز میسر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے وزیر سے کہا، دیکھا میں نہیں کہہ رہا تھا آپ کو، سروے ہوئی۔ آج کل اسی طریقے سے سروے ہوتے ہیں، اس سے اندازے لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ اس زمیندار کے پاس، اس جیل میں بے گناہ شخص کے پاس یہ سروے کرنے والا نہیں گیا، وہ جنگل اور دیہات میں رہنے والے کے پاس وہ نہیں گیا، جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہوتی تھی چند لوگوں کے پاس گیا، اس سے اس نے اندازہ لگایا۔ اس طریقے سے یہ باندی بھی اپنے آپ تکلیف تو نہیں دے رہی تھی۔ وزیر نے کہا، بادشاہ نے کہا دیکھا؟ وزیر نے کہا نہیں بادشاہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا پھر کیسے ہوگا؟ کہنے لگا کہ اس باندی کو یہ جو کپڑے آپ نے دیے ہیں خوبصورت، یہ کپڑے اس سے ہٹاؤ، اس کو فقراء کے کپڑے پہناؤ، فقراء کے پٹھے پرانے جوتے پہناؤ، 2-3 دن اس کو کھانا دینا بند کرو، صرف اتنا دیا کرو جس سے آدمی مرتا نہیں ہے، اور 3 دن کے بعد پھر اس کو نکال کر پھر اس سے سروے کرانا۔ کیا کہتی؟ بادشاہ کے سامنے، اس باندی کے سامنے نہیں، تنہائی میں بادشاہ نے کہا، وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر 3 دن کے بعد جب باندی کے ساتھ ایسا کیا، اب کہا کہ جا کے دیکھو سروے کراؤ۔ وہ کچھ دیر کے بعد آئی اور کہنے لگی بادشاہ سلامت، سارے لوگ پریشان ہیں، کوئی خوش ہے ہی نہیں، سب بے چین ہے، پریشانی ہے، بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، نڈال ہو رہے ہیں، کھانا پینا نہیں میسر، کپڑے نہیں ہے، جوتے نہیں ہے، اور آسائش اور سہولتیں تو کیا کہ تکلیف کے اندر لوگ مبتلا ہے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ، یہ تو اپنے آپ پر قیاس کر رہے ہیں، وہ جو بڑے بڑے عہدوں اور منصب کے اوپر فائز ہیں، ان کو فقراء کی تندرستی کا کیا عالم، کیا پتہ کہ فقیر بیچارے پر کیا گزرتی ہے، اس کی کمائی کتنی ہے اور اس کا بل کتنا آتا ہے۔ یہ دنیا، یہ دن جائیں گے، گزر جائیں گے، ظالم بھی جائے گا قیامت میں، مظلوم بھی جائے گا،
وہ آدمی بھی جائے گا جس کے پاس پیسے ہیں، جو فقراء کی خبرگیری نہیں کرتا، وہ بھی جائے گا جو فقیر ہے، یہ سارے کے سارے جائیں۔ وہ فقیر بھی جائے گا جو فقر کے اندر یعنی تمام راستے اس کے لیے بندے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ وہ غنی بھی جائے گا کہ جس کے پاس سارے دروازے نیکی کے کھلے ہیں لیکن وہ نیکی نہیں کر رہا، یہ سارے کے سارے جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کسی کی ظاہری حالت پر نہیں جانا چاہیے، اس کے ظاہری حالت کے اوپر اس کے آخری انجام کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ کل آخرت میں جانا ہے، موت آئے گی، ہمارے ماں باپ مر رہے ہیں، ہمارے بہن بھائی مر رہے ہیں، ہمارے عزیز اور رشتہ دار مر رہے ہیں، ہمارے گاؤں اور دیہات کے باسی دنیا سے جا رہے ہیں، اس طریقے سے ہم بھی جائیں گے۔ وہ ظالم بھی جائے گا جس نے قوم کو ظلم کی چکیوں میں پیس رکھا ہے، وہ خائن بھی جائے گا جو اس ملک کے اندر خیانت کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پریشانی آتی ہے، وہ بددیانت شخص بھی جائے گا جس کی بددیانتی کی وجہ سے ملک پر گرانی آتی ہے، وہ زانی اور شرابی بھی جائے گا جس کے زنا اور شراب و کباب کی وجہ سے لوگوں پر تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ سارے کے سارے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر ہر ایک کو استدراج ڈیل دی ہے، چھوٹ دی۔ ملک الموت نے لوگوں کی روح قبض کرنی ہے، تو کسی کتاب میں دیکھا، واللہ علم حقائق سچی ہے لیکن ہمارے اکابرین نے تقریباً ذکر کیا ہے اس کو، کہ اللہ جل شانہ نے موت کے فرشتے سے ایک دن پوچھا کہ تو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، تجھے کسی پر ترس آیا روح قبض کرتے وقت؟ ملک الموت نے کہا کہ ہاں، 2 جگہوں پر مجھے بہت ترس آیا۔ اللہ جل شانہ نے پوچھا کون سی؟ اللہ تو سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، وہ تو خبیر ہے، علیم ذات ہے۔ ملک الموت سے پوچھا کون سی جگہ، کس پر؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ، ایک دفعہ کشتی دریا میں جا رہی تھی، سمندر میں، وہ کشتی ٹوٹ گئی، ٹکرا کر ٹوٹ گئی، اس سے لوگ ڈوب گئے۔ ایک تختے کے اوپر ایک ماں اور ایک اس کا بیٹا جو دودھ پیتا بچہ تھا، دپیو معشوم اغمور سر بتختہ بادشو، تختے کے اوپر دونوں رہ گئے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ جا کر اس کی ماں کی روح قبض کر لینا۔ میں گیا اور اس کی ماں کی روح قبض کیا۔ مجھے ترس آیا کہ بچہ سمندر کے بیچوں بیچ تختے کے اوپر کرے گا کیا؟ ظاہر ہے یہ تو ڈوب جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا کون؟ عرض کیا کہ یا اللہ، دوسرا وہ شخص جس نے جنت بنائی، جس کا نام شداد آتا ہے، جنت بنائی، اس کے اندر ہم ہر قسم کے درخت اور باغات، وہ تھا اللہ کا نافرمان، ہر قسم کے درخت اور باغات لگائے، پرندے چھوڑ دیے، ایسی خوبصورت جگہ بنائی کہ کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ اطلاع آئی کہ جنت بن گئی، یہ گھوڑے پہ اور سوار ہوا اور جنت میں سیر کے لیے پہلی دفعہ جا رہا ہے۔ دروازے کے اندر جب گیا، گھوڑے سے اتر رہا تھا تو ایک پیر نیچے ایک اوپر کی، اس وقت آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس شخص کی جان لینی ہے، اس کی میں نے جان لے لی۔ مجھے ترس آیا کہ اس نے اتنا کافی خرچہ کیا، اتنی دیر لگائی، اتنی اس کی آرزو تھی، جنت بنائی لیکن جنت دیکھی نہیں، مجھے اس شخص پر ترس آیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت، تجھے دونوں وقت ایک ہی شخص پر ترس آیا، یہ وہی بچہ تھا جو ماں کے گود میں تختے کے اوپر رہ گیا تھا اور اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ اس بچے کو میں نے محفوظ طریقے سے کنارے پر پہنچایا، یہ پھر بڑا ہوا، اس کو میں نے دنیا دی اور مال دیا اور اس کو میں نے پھولا پالا، پھر اس کے بعد یہ میرا نافرمان اور میرا منکر اور مجھ پر کافر بنا، اور یہ جنت اس نے بنائی تھی، یہ وہی شخص۔ اب انسان کی ظاہری حالت کو دیکھیں، اللہ جل شانہ نے کیسے سمندروں سے اس کو بچایا، کس طریقے سے مال سے نوازا۔ اس شخص کے اوپر تو اللہ جل شانہ کے شکر بنسبت ہر شخص کے اوپر شکر واجب ہے، ہر شخص پر واجب ہے۔
فقیر پر واجب ہے، بے گھر پر واجب ہے، جس کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں اس پر واجب ہے، جس کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں اس پر واجب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ جس لنگڑا لولا ہے اور اندھا ہے اور بہرا ہے، گونگا ہے، ساری قوتیں اس کی سلب ہے لیکن زندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبرت کے لیے خود بھی کھڑے ہو گئے، لوگوں کو بھی کھڑا کر دیا کہ اس شخص کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، آپ لوگ اس پر کوئی نعمت ہے اللہ کی جس کی وجہ سے اس پر شکر واجب ہے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو سب مصیبتوں کے اندر ہے، اس پر کون سی نعمت ہے جس کی وجہ سے یہ شکر کرے؟ فرمایا کہ یہ کھاتا پیتا ہے۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں کھاتا پیتا ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کا پیشاب پاخانہ بھی صحیح طریقے سے نکلتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں پیشاب پاخانہ بھی صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ نعمتیں کیا کم ہے؟ اگر آدمی کا پیشاب بند ہو جائے، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ کہے گا کہ یہ پیشاب میرا کھلوایا جائے، میری بادشاہی ساری چلی جائے، مجھے کوئی فکر نہیں لیکن مجھے بچایا جائے۔ کھانے کا نظام اس کا درست نہ ہو، غلاظت کا نظام اس کا ٹھیک نہ ہو، پانی پینے کا نظام اس کا درست نہ ہو، وہ کہے گا میری حکومت چلی جائے لیکن یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو شکر تو ہر شخص کے اوپر واجب ہے، لیکن اس شخص کے اوپر بہت زیادہ واجب، اس کے باوجود یہ اللہ کا ناشکر اور نافرمان رہا۔ ظاہری حالت اس کی کیسی اچھی، جنت اس نے بنائی دنیا، لیکن اللہ جل شانہ کے ہاں وہ کافر اور مشرک تھا، اسی حالت کے اوپر مرا، اس کی روح قبض کی۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے اذ المرء لم يخلق سعيدا من الازل تحيرت عقول وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل۔ جب ازل سے کسی شخص کی قسمت میں بدبختی لکھی ہوئی ہو تو لوگوں کی عقلیں دھنگ رہ جاتی ہے، حیران ہوتی ہیں، اور اس سے توقعات رکھنے والا شخص، توقعات رکھنے والے ماں باپ، توقعات رکھنے والے دیہاتی لوگ، توقعات رکھنے والی قوم، وہ بھی حیران ہو جاتی ہے اور وہ رسوا ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا نکلے گا، اور پھر ہوا کیا؟ چاہے اس کے پاس جنات کیوں نہ ہو، چاہے اس پر فرشتوں کے پہرے کیوں نہ ہو، انجام اس کا ٹھیک نہیں، ظاہری حال پر نہیں جانا چاہیے۔ ہم ظاہری حال کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ بہت بڑا خوش قسمت آدمی، بڑا لائق بیٹا ہے ماں باپ کا، اور دوسرا جو متقی ہے، پارسا ہے، تھوڑی سی کمائی ہے حلال کی، بڑا نالائق بیٹا ہے ماں باپ کا، اس لیے کہ اس کی حالت اچھی ہے، اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ بڑا لائق بیٹا ہے، رشوتیں لیتا ہے، سود کھاتا ہے، قوم کے پیسے غصب کرتا ہے، بڑے اچھے عہدے کے اوپر فائز ہے، بڑا لائق بیٹا ہے، تعلیم جو کرائی تھی وہ کام آئی، امریکہ جو بھیجا تھا وہ کام آیا، روس جو بھیجا تھا وہ کام آیا۔ تو عربی شاعر کہتا ہے اذ المرء لم يخلق سعيدا من الازل تحيرت عقول وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن ازلی بدبخت ہو انجام اس کا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ موسیٰ جس کی تربیت جبریل نے کی تھی وہ کافر بنا، اور وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون کے گھر میں ہوئی تھی وہ پیغمبر بنا۔ بنی اسرائیل کے اندر دونوں تھے، موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا جو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے۔ سامری جس کا تذکرہ موسیٰ کی قوم میں آتا ہے، سامری، وہ بھی، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ان دنوں میں یہ دونوں بچے پیدا ہوئے جن دنوں کے اندر فرعون قتل عام بچوں کا کر رہا تھا۔ وہ دنوں کے بعض ایام میں قتل کرتا تھا بچوں کو، بعض میں چھوڑتا تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ اگر مطلقاً قتل کرو گے تو پھر ہماری خدمت کون کرے؟ قتل کرو لیکن سب کو نہیں، 1 سال قتل کرو، 1 سال چھوڑو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال قتل جاری تھی، سامری بھی اسی سال پیدا ہوا جس سال قتل جاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نیک خاتون تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے دل میں اللہ نے ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوقچے میں بند کیا کہ پولیس آئے گی، بچے کو دیکھے گی، شیرخوار بچہ ہے، ماں کی گود میں جیسے ہی دیکھے گی تو ماں بھی قتل، بچہ بھی قتل، ماں اس جرم کی پاداش میں قتل ہوگی کہ تم نے بچے کو یعنی بتلایا کیوں نہیں کہ میرے ہاں بچہ ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ تو اس ڈر سے اس نے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دیا۔ وہ فرعون کے گھر چلا گیا، فرعون نے اٹھایا، اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، یہ کیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ہماری نظروں کے اندر جو ہے، ہماری نظروں کے سامنے اس کی تربیت ہوگی، یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ فرعون بیوی کی باتوں میں آ گیا، اس نے چھوڑ دیا۔ یہی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر وہاں سے مدین گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وہاں 10 سال رہے، پھر واپس جب آئے پیغمبری راستے میں مل لی۔ فموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی وہ پیغمبر بنا۔ فرعون کی تربیت، فرعون اللہ کا نافرمان، فرعون اللہ کا دشمن، اللہ کے دشمن کے گھر میں جس کی تربیت ہو اس کی وہ کیسی؟ اس لیے ہندو کے گھر میں پھلتا پھولتا ہے بچہ، وہ ہندو بن جاتا ہے، یہودی اور عیسائی کے گھر میں پھلتا پھولتا ہے تو وہ یہودی عیسائی بن جاتا ہے، سکھ گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پھولتا پلتا ہے تو اسی طریقے سے بن۔ اس لیے ایک آدمی کی سوچ اس کی اولاد سے بھی لگانی چاہیے، وہ اپنے اولاد کے حق میں کیسا ہے، یہ دیندار ہے، یہ سفید پوش ہے، یہ داڑھی والا ہے، یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے، لیکن اس کے بچوں کے معاملے میں اس کی سوچ یہ ہے کہ دنیا کی طرف جائے جس طرف سوسائٹی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل اور دماغ کے اندر وہی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ ان یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک اللہ کا بندہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، اور آج کل ہم کہیں گے ہندو بناتے ہیں، سکھ بناتے ہیں، دہریہ بناتے ہیں، بت پرست بناتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی سوچ ہے، اس سوچ کی وہ زیر نگرانی بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچے اسی طریقے سے بن جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے تربیت ماں باپ ٹھیک کرے، بچہ نافرمان، وہ کوئی اکا دکا ہوتا ہے، عام قاعدہ اور ضابطہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون نے کی، ایسا شخص کہ جس کا کفر، جس کا انکار، جس کی تکذیب، اللہ کی نافرمانی مشہور، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ یہ باغات کس نے لگائے، یہ نہریں کس نے چلائیں؟ اس زمانے کے اندر نہریں اور باغات لگانے یہ بہت بڑی بات ہوتی۔ فموسیٰ الذی رباہ جبریل کافر، اور وہ موسیٰ جس کو جبریل نے پالا تھا وہ کافر بنا۔ سامری کی ماں نے جیسے ہی وہ پیدا ہوا جا کر جو ہے وہ آبادی سے بہت دور لے گئی اور پہاڑ کی کھوہ میں اس بچے کو ڈالا، پھینک دیا۔ وہ خود آئی، اللہ جل شانہ نے فرشتہ مقرر کیا جبریل علیہ السلام کہ جا کر اس بچے کو دیکھنا کہ یہ ضائع نہ ہو، یہ شیر نہ کھائے، بھیڑیے اس کو نہ کھائے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، بڑی زورور طاقتور۔ جبریل علیہ السلام تربیت کرتا ہے، کتنی اچھی بات ہے، جبریل تربیت کرے، فرشتے پہرا دیں، یہ چیز بھی اس کے کام نہ آئی، یہ بھی خوشبختی کی علامت نہیں ہوتی۔ آج کل جنات ہوتے ہیں، جنات کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پریانو ماما گانو منتخبل ووٹرا گئی تا سخبل ووٹواری، بچپن سے بڑوں نے ہمارے دل کے اندر یہ بات بٹھائی ہے کہ جنات کو جب ماما گان نہیں بولو گے تو پھر چیز نہیں دیں گے، ان کی قدر کرو۔ یہ مشرکین کا نظریہ ہے۔ کیا ہوتے ہیں جنات؟ جنات اللہ کی مخلوق ہے، جناتوں میں طاقت ہے لیکن وہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ وہی انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ مومن سے ڈرتے ہیں۔ کیا جنات ہوں گے، کیا ان کی قوت و طاقت ہوگی؟ آج کل جنات کی وجہ سے قمیص، عورتوں کی قمیصیں بھی پہراتے ہیں،
عامل کہاں ہے؟ یہاں دارالایمان بھی لے آتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے خود پتہ نہیں کہ جن کیا ہوتا ہے۔ عورتوں کی قمیصیں، اب عورتوں کی قمیصیں دیکھ کر عامل پہلے اس کے ذہن کے اندر کیا خناس آئے گا، کیا خیالات آئیں گے؟ عورت کی قمیصیں، لڑکی کی قمیصیں، کنواری لڑکی ہے، کیا سوچے گا وہ؟ اس کے دل کے اندر یہی تجسس پیدا ہوگا کہ یہ لڑکی میں دیکھ لوں، اس لیے کہ وہ تو اس پر تو جن نہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس کے پاس بٹھاتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، پنجاب کی طرف جائیں، خبردار جنات سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے ایک سے ایک طاقتور، لیکن ساری قوتیں جمع کر کے اللہ جل شانہ کے سامنے وہ ہیج ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق۔ جنات کو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ کہیں گے ان کو سب کچھ کا پتہ ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ بعض لوگ عالم و فاضل بننے کے بعد وہ عمل شروع کرتے ہیں، دا سے سرکوزی دلتا بسبق ہوئی دلتا نبلاڑ شی بیا بجناتو کے خوشحال، میرے آگے پیچھے جن جلتے ہیں، حالانکہ کوئی نہیں دیکھتا، کوئی جن نہیں ہوتا۔ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے آگے پیچھے جنات کا لشکر ہے، میرے پاس بڑی قوت ہے۔ یہ خیال استو محال استو جنون، یہ خیالی باتیں ہیں۔ جو فرشتہ آتا ہے تو نہ جن ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، سارے کے سارے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے قہر و غضب کا کوڑا برستا ہے تو پھر جنات کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ جب اللہ کی طرف سے کسی پر اللہ کی طرف سے پیرا ہوتا ہے تو جن قریب بھی نہیں آ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لیتے تھے، وہ سارے مسلمان نہیں تھے، وہ کافر بھی تھے، اس لیے قرآن کریم نے ان کے بارے میں لفظ استعمال کیا شیاطین، فلما تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون ما لبثوا في العذاب المہین۔ جب جنات کو پتہ چلا سلیمان علیہ السلام مردہ ہے، لاش ہے، اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، شیشے میں بند ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، جنات سے کام لے رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کا بندہ، سلیمان علیہ السلام نے تسخیر جن کا عمل نہیں کیا تھا، نہ کسی سے سیکھا تھا، نہ سحر کیا تھا۔ قرآن کریم میں نفی ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سحر، جادو سیکھنا، جادو کرنا کرانا تو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، نہ کوئی تسخیر کا عمل کیا تھا، لیکن جنات اس کے تابع تھے۔ وجہ کیا تھی؟ سلیمان علیہ السلام کی تقوی، سلیمان علیہ السلام کی للہیت، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور جتنی اللہ کی نعمتیں زیادہ تھی اتنا اللہ کے شاکر تھے، اللہ کا شکر کرتے تھے۔ اللہ پاک شکر کی برکت سے یہ ساری چیزیں دیتا تھا۔ آج بھی بیت المقدس جا کر کوئی دیکھے، اوپر نہیں، نیچے کے تہخانوں میں اتر جائے، دیکھے کہ ایک ایک ستون ایک ایک پتھر کا ہے، بڑے بڑے ستون اور پلر، اور اس میں جو بلاک لگے ہوئے کتنے، یہ سارے کے سارے جنات سے تعمیر کرائے۔ اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مسجد تعمیر کرانا یہ انبیاء کرام کا عمل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کی، یہ مسجد جس کے سرمایہ اس میں لگا ہے انبیاء کرام کا کام ہے۔ جتنے بھی لوگ کسی پہاڑ میں کسی جگہ وہ گئے، نیک لوگ تھے واقعی، اور انہوں نے مسجد تعمیر کرائی۔ مسجد وہ گھر ہے جس میں مسلمان سارے آ کر جمع ہوتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، اللہ جل شانہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا دین سیکھا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعاون کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد قباء کی مسجد تعمیر کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے مرکز میں پہنچ کر مسجد نبوی کی تعمیر کرائی۔ یہ ساری کی ساری مساجد ان حضرات نے تعمیر کی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جنات شیاطین بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے، دیگ ان سے بنواتے تھے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، ایسے ایسی دیگیں بناتے تھے، راسیات جو زمین میں گاڑی ہوتی تھی۔ یہ کس چیز سے بناتے تھے؟ تانبے سے بناتے تھے۔
تانبا کہا ہوتا تھا، قرآن کریم میں ہے عین القطر، ہم نے تانبے کا چشمہ جاری کرایا تھا سلیمان علیہ السلام کو، زمین سے پگھلا ہوا تانبا نکلتا تھا، اور یہ یمن میں تھا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی چیزیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرائی۔ بلقیس عورت ہے، اس کی حکومت ایسی جگہ پر تھی جس کے محلات اس زمانے کے قابل دید تھے۔ آج کل بھی انگریزوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس جیسی تعمیرات آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں ڈیم اس نے تعمیر کرائے تھے، آج کل ایک ڈیم وہ کافروں کی مدد سے تعمیر کراتے ہیں، قرضہ چڑھ جاتا ہے ملک کے اوپر۔ اس نے سینکڑوں ڈیم تعمیر کرائے تھے۔ یمن اور عدن کا سارا علاقہ 300 مربع میل میں باغات، اور ایسی خوشبودار اور معطر ہوائیں اس سے چلتی تھی کہ آدمی راستے میں مسافر چلتا تھا کہتے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ یہ اس زمانے کی باتیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑے کام کیے، یہ چیزیں، یہ تعلیم اور یہ چیزیں پہلے زمانے میں کہاں تھی؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ انجینئر، اس کا یہ کام اس زمانے میں تھا، ڈاکٹروں کا کام طبابت کا اس زمانے میں تھا، تعمیرات کا کام اس زمانے کے اندر تھا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کو جو کچھ دیا گیا تھا تمہیں اس کا عشر عشیر بھی نہیں دیا گیا۔ قرآن پاک مطالعہ کریں، دیکھ تاریخ جنہوں نے ضبط کی ہے، محفوظ کی، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کے ظاہری اس پر نہیں جانا چاہیے۔ یہ سامری، یہ بچہ جب بڑا ہوا، جبریل امین اس کی تربیت کرتا تھا، بڑا ہوا تو اللہ کا نافرمان، فرشتوں کا پہرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کافروں کا پہرا ہے، یہاں فرشتوں کا پہرا ہے۔ جب بڑا ہوا تو اللہ کا نافرمان، اللہ کا ناشکرا، ناسپاس بنا، اور اللہ کی ناشکری شروع کی، اور اس نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت میں لگوایا تھا۔ سونے سے بچڑا بنایا، پھر اس کے اندر جبریل علیہ السلام کے آتے جاتے تھے، اس سے مٹی لی تھی گھوڑے کے کھر کے نیچے سے، وہ اس منہ میں ڈال دی، اور اللہ جل شانہ کا کرنا تھا، اللہ پاک تو امتحان میں لوگوں کو ڈالتا ہے۔ اس نے بچڑے کی طرح آواز شروع کی، اس نے کہا کہ خدا تمہارا یہی۔ یہ انسان کی ناسمجھی ہوتی ہے، انتہائی کمزوری ہوتی ہے کہ غیر معروف اور اس چیز کو دیکھ کر جو عام روٹین میں عادت میں نہیں ہوتی، خلاف عادت چیز کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خلاف عادت ہیں، لیکن چونکہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں ہمیں اس پہ حیران نہیں ہوتی۔ اگر ابھی کوئی چیز خلاف عادت آئے تو سارے کے سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پودا زمین سے نکلتا ہے یہ خلاف عادت نہیں، زمین میں مٹی پڑی ہے، اس سے سبز پودا کیسے نکلا؟ خشک مٹی سے سبز پودا نکلتا ہے، یہ سب خلاف عادت۔ سورج کا بڑا جرم وہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب جا کر غروب ہوتا ہے، یہ خلاف عادت نہیں ہے۔ اتنا بڑا بلب آسمان میں لگا ہوا جس سے پوری دنیا روشن ہے، سوچتا نہیں ہے انسان، لیکن چونکہ روزانہ دیکھتا ہے کہتا ہے یہ تو روٹین کے مطابق چلتا ہے، اور جو روٹین کے خلاف، عادت کے خلاف چلے وہ ناشنا ہے، پھر اس کے پیچھے چلا جاتا۔ یہی دجال آئے گا اور خلاف عادت چیزیں دکھائے گا، جو لوگ اس کے اوپر فریفتہ ہیں وہ اسی طرف جائیں، اور جن نے اللہ اور رسول کی تعلیمات پڑھی اور سنی ہے اور اس کو سیکھا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، وہ کہے گا اس یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ اس طرح کرتا کراتا ہے لوگوں کے امتحان کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی ظاہر پر نہیں جانا، یہ مسلمان امید رکھیں، اپنے مولا سے لو لگائے رکھیں، اپنے اس کے لیے جو جائز دوڑ دھوپ ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن یہ سب ایک دن نکلے گا انشاءاللہ۔ جو گرانی ہے اس کا بھی پتہ چلے گا، جس کا اس میں قصور ہے، جس کا گھر کے اندر گناہ کرتا ہے، گھر سے باہر گناہ کرتا ہے، لوگ اور قوموں کا حق غصب کرتا ہے، اور کسی کی زمین دباتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، یہ سب کا اس میں حصہ ہے۔ اللہ جل شانہ کل قیامت میں پوچھے گا، اور یہ جو فقراء ہیں، بے گناہ ہیں، مسلمان ہیں، جنہوں نے سختیاں جھیلی ہیں، تب بھی اللہ جل شانہ کو نہیں چھوڑا، مضبوط سے تھامے رکھے، یہ انشاءاللہ اس دن جیت جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمارا انجام اچھا کرے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں فتنوں سے دور رکھے۔